السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز ود حفصہ۔ آیت الکرسی پڑھ لیں اور ہینڈز فری لگا لیں تاکہ آج کی اسٹوری آپ مزید انجوائے کر سکیں، کیونکہ جو اسٹوری میں آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ ہے، لیکن یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ اسٹوری اسکپ نہیں کیجیے گا ورنہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہے ہمارے پرانے گھر کا، تقریباً 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں، ایک میری بڑی بہن، ایک بڑا بھائی اور ایک مجھ سے بھی چھوٹا بھائی، جس کا مطلب ہے کہ میری عمر تقریباً اس وقت 14-15 سال کی ہوگی اور چھوٹے بھائی کی 8 یا 9 سال۔ آپ کو بتاتی چلوں، ہماری 2 چھتیں ہیں، ایک کا راستہ اسٹور روم سے اور ایک کا راستہ کچن کے بیک سائڈ سے آتا ہے، اور یہ سٹوری ہے اسٹور روم والی چھت کی، جس کا راستہ ہمارے روم کے اسٹور روم سے آتا ہے۔ اب ایک دن مغرب کے بعد کوئی دروازہ بجاتا ہے۔ دروازہ اتنی زور سے بجایا کہ سب کمروں سے باہر آ گئے۔ دروازہ کھولتے ہی ایک خاتون انٹر ہوئی جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، اور ایک دم چلانا شروع کیا، اپنے بیٹے کو باہر نکالو، آج تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی، کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ ہمیں لگا شاید چھوٹے بھائی نے کوئی شرارت کر لی ہے، جیسے بچے آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مستی مذاق کرتے ہیں اور پھر چوٹ لگ جاتی ہے۔ پہلے بڑا بھائی سامنے آیا تو خاتون نے کہا کہ نہیں، آپ کا دوسرا لڑکا، اس کو سامنے بھیجیں۔ اب ہمارا شک پکا تھا کہ چھوٹے بھائی نے ہی کوئی شرارت کی ہوگی۔ چھوٹا بھائی بھی آ گیا تو خاتون نے کہا کہ یہ زیادہ چھوٹا ہے، اس سے تھوڑا بڑا بیٹا آپ کا، وہ کہاں ہے؟ پھر میرے والد نے کہا کہ محترمہ، ہمارے 2 ہی بیٹے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ بس یہ بتانا تھا میرے والد کا، اور اس خاتون کے چہرے کا رنگ جیسے بدل کے پیلا پڑ گیا ہو۔ کہتی ہیں کہ آپ کی چھت سے ایک لڑکا سفید کپڑوں میں روز میری چھت پہ آتا ہے اور روشن دانی سے ہماری پکچرز لیتا ہے اپنے موبائل سے، کیونکہ اس کے موبائل کی جو روشنی ہے، یعنی جو فلیش لائٹ ہے، وہ آن رہتی ہے، تو وہ جیسے ہی پکچر کیپچر کرتا ہے تو وہ اس کی روشنی ہماری آنکھوں میں لگتی ہے، اور ہم نے اس بات سے اندازہ لگایا ہے کہ وہ پکچرز کیپچر کرتا ہے، اور ہم نے باقاعدہ اس لڑکے کو دیکھا ہے۔ میرے والد نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خاتون نے کہا کہ ایسا ہی ہے، ہم نے خود اسے دیکھا ہے۔ ہم یہ باتیں صحن میں کھڑے ہو کے کر رہے تھے تو خاتون نے فوراً کہا کہ یہ دیکھیں، یہ رہا آپ کی چھت پہ، یہ دیکھ کے بھاگا ہے۔ تو میرے والد نے بھی اوپر کی طرف دیکھا اور سب نے کہا کہ ہو سکتا ہے چور ہو، آپ لوگ خاموشی سے بیٹھو، میں اوپر چھت سے دیکھ کے آتا ہوں۔ ہم نے والد کو روکا کیونکہ ہم لوگ بھی اچھے خاصے ڈر گئے تھے، پتہ نہیں کون ہو، نقصان نہ پہنچا دے، اور اکیلا بھیجنا بھی ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ والد نے کہا کہ نہیں، میں اکیلا ہی جاؤں گا اور تم لوگ بعد میں آنا جب میں آواز دوں۔ اب اصل کہانی تو اب آئے گی جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میرے والد روم سے گزرتے ہوئے اسٹور روم کی طرف گئے اور بالکل خاموشی سے اوپر کی طرف جانے لگے، تاکہ اوپر موجود انسان کو پتہ نہ چلے کہ کوئی اوپر آ رہا ہے اور وہ بھاگ نہ جائے اور ہم اسے پکڑ سکیں۔ اوپر گئے اور کچھ دیر بعد آواز دی کہ آپ لوگ بھی اوپر آ جائیں، یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری والدہ اس خاتون کو اپنے ساتھ اوپر لے گئیں تاکہ دیکھ سکیں وہ بھی کہ اصل بات کیا ہے۔ اوپر گئے تو اس خاتون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس راستے سے وہ اس لڑکے کے آنے جانے کا ذکر کر رہی تھی، وہ راستہ کسی انسان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ اس راستے پہ صرف نوکیلے شیشے لگے تھے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا ان کی چھت پہ جانے کا، ہماری چھت سے۔ میرے والد نے کہا دیکھ لیں،
ہماری چھت پہ آپ کی چھت پہ جانے کے لیے شیشوں سے گزرنا پڑے گا اور پھر ہی کوئی آپ کی چھت پہ آ سکے گا۔ خاتون یہ سب دیکھ کے پریشان ہو گئی اور نیچے آ گئی۔ خاتون نیچے آئیں، پریشان تھیں، دونوں ہاتھ سر پہ رکھتے ہوئے۔ میری والدہ نے انہیں بٹھایا، پانی پلایا اور سمجھایا کہ یہ چیزیں ہمارے گھر میں ہوتی رہتی ہیں اور یہ بھی کوئی مخلوق ہی تھی، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، وہ بس آپ کو تنگ کر رہا تھا، جو بھی تھا۔ بڑھتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گھر میں 2 چھتیں تھیں، ایک اسٹور روم سے جس کا راستہ آتا تھا، جس کی اسٹوری میں نے آپ سے شیئر کی، اور ایک کا راستہ کچن سے آتا تھا۔ آپ کو بتا دی چلو ہماری کچن والی چھت چھوٹی ہے اور جو اسٹور روم سے آتی ہے وہ چھت کافی بڑی تھی۔ اب کچن کے بیک سائڈ سٹیئرز ہے اور اوپر چھت ہے۔ یہ دوسری سٹوری ہے۔ ایک دن راستے میں ایک پڑوس کی عورت ملی، میری والدہ کو پوچھنے لگی کہ آپ کے اس چھت پہ کون رہتا ہے؟ آپ کے بچے بہت شور کرتے ہیں۔ رات اسٹیئر سے اترنے چڑھنے اور کافی شور کی آواز آتی ہے، آپ پلیز اپنے بچوں سے کہیں کہ ایسا نہ کریں، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، ہم کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ میری والدہ نے کہا میرے تو سارے بچے بڑے ہیں، چھوٹا کوئی نہیں ہے، اور رات میں کوئی بھی چھت پہ نہیں جاتا۔ یہ کہنا تھا میری والدہ کا، اور وہ خاتون پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی چھت پہ باقاعدہ شور کی آواز آتی ہے جیسے بچے آپس میں کھیل رہے ہوں اور اوپر نیچے ہو رہے ہوں، ایسا روز ہوتا ہے۔ وہ تو ابھی آپ مجھ سے ٹکرا گئی ہیں تو میں نے سوچا آپ سے شکایت کر لوں۔ والدہ نے کہا کہ نہیں، ہم سب نیچے سوتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک دوسرا واقعہ، اور آپ کے پاس بھی ایسی کوئی ہارر ریئل سٹوری ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سٹوریز اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آئیے سنتے ہیں ایک اور سٹوری جو لاسٹ سٹوری ہے، اور اس سٹوری سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ مخلوق اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو سناتی ہوں ایک اور واقعہ۔ یہ واقعہ پیش آیا میری والدہ کے ساتھ۔ میری والدہ، آپ کو بتاتی چلوں، نماز کی کافی پابند ہے۔ ایک وقت لیکن ایسا آیا کہ ان کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی، اور یہ بھی ہمارے پرانے گھر کا واقعہ ہے۔ ان کے گھٹنوں میں اتنی تکلیف ہونے لگی کہ وہ کھڑی ہو کے نماز پڑھنے سے قاصر تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میری والدہ نے پھر بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہمارے ایک روم میں صوفہ تھا اور سامنے ٹیبل، وہاں میری والدہ نماز پڑھتی تھی۔ اب کافی دن گزر چکے تھے، اور بقول میری والدہ کی ان کی طبیعت بھی اس وقت کچھ بہتر ہونے لگی تھی، یعنی اتنی بہتر کی تھی کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھ سکتی تھیں، لیکن پھر بھی میری والدہ بیٹھ کر پڑھ رہی تھی نماز۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ میں نے جیسا ہی ایک دن سلام پھیرا الٹے ہاتھ کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ میرے برابر میں ایک سفید لباس کا ایک بڑی عمر کا آدمی کھڑا کہتا ہے کہ اب تم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہو، یہ جگہ میری ہے، میری جگہ کو خالی کر دو۔ میری والدہ اس وقت سمجھ گئی تھیں، اور ان کو بھی ان چیزوں کی عادت ہو گئی تھی اس گھر میں رہتے ہوئے، تو میری والدہ ڈری نہیں اور ہاں کا اشارہ کر کے اس جگہ سے اٹھ گئیں۔ یہ واقعہ ڈرانے والا تو ویسے نہیں تھا، لیکن اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلوق بھی ہے، اور کچھ اچھی بھی ہیں اور کچھ شرارتی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی سٹوریز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور میں ان سٹوریز میں کچھ بھی ایڈیٹنگ نہیں کرتی ہوں اپنی طرف سے، کوئی بھی مرچ مسالے یا کوئی بھی فیک چیزیں آپ کو نہیں بتاتی ہوں۔ جو بھی سٹوری ہوتی ہے میرے پاس، میں آپ سے وہی شیئر کرتی ہوں۔ آپ کے پاس بھی ایسے ہی کوئی ریئل ہارر سٹوریز ہو تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ کی سٹوریز نریٹ کر کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گی، جیسا کریڈٹ آپ کو جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔